کی تعلیم دی ہے، ایسی یقین کی تعلیم دی ہے۔ ہر وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل کی طرف متوجہ کیا، ہر وقت عمل کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھیے یقین کو بنانے کے لیے کہ پیٹ کے درد کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا جو ہے اس کو یقین کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کو شفا ملے یقین کے ذریعے سے۔ کہ پیٹ میں درد ہے، کیا کرو؟ جاؤ جا کے اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، فسقی عسلا، جاؤ جا کے اس کو کیا کرو؟ اس کو شہد پلاؤ۔ کیا ہے؟ یقین کی تعلیم۔ یہ اے اللہ کے رسول میں نے شہد پلایا، اس کے تو پیٹ میں مزید درد ہو گیا، اس کے پیٹ پہ کیا ہو گیا؟ درد بڑھ گیا، کیا کروں؟ اب کیا کیا جائے؟ جی جیسے ہم ہر چیز کو آزما کر دیکھتے ہیں نا، ہر چیز کو آزما کر دیکھتے ہیں، اگر فائدہ نظر آ گیا اور فائدہ نکل گیا تو اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ جی حضرت یوں کہتے ہیں یہ کام کر لو، حدیث میں آیا ہے یہ کام کر لو، یہ عمل کر لو، نماز پڑھ لیا کرو، فلاں کام کر لیا کرو، یہ آزما کے دیکھ لو، کیا کر کے دیکھ لو؟ آزما کر دیکھ لو، اگر فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ ہو گیا تو کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ایک ایمان والا جب سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بالکل تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس کہ جی ہمارے لیے دعا کر دو، میرے لیے کیا کر دو؟ دعا کر دو۔ ہر حرام راستے کو اختیار کر لیتا ہے، ہر حرام راستے کو اختیار کر لیتا ہے، جتنا اللہ کو ناراض کر سکتا ہے اتنا ناراض کر لیتا ہے، جتنا اللہ کو ناراض کر سکتا ہے اتنا ناراض کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اللہ والے کے پاس جا کر اپنی پریشانی کو مانگتا ہے۔ اب بھی یہ براہ راست اللہ تک نہیں پہنچا، براہ راست اللہ تک نہیں پہنچا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارا حال تو یہ ہے جب کوئی حال آتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، پہلے اپنے آپ سے زور لگاتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جتنے اسباب ہیں سارے اختیار کر لیتا ہے، حرام راستے بھی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو قرض سے بچانے کے لیے سود لے لیتا ہے، اور جو گناہ اس سے ہو سکتا ہے کر لیتا ہے۔ جب ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر دعا مانگتا ہے۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہر وہ کام جس کو انسان یہ سوچتا ہو کہ یہ میرے ہاتھ کا کام ہے، مجھ سے آسانی سے ہو سکتا ہے، میری بات کو دھیان سے سننا، ہر وہ کام جس کو انسان یہ سوچتا ہے کہ جس کو یہ سوچتا ہو کہ یہ کام میرے ہاتھ کا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے، اس کام کو بھی اللہ سے ایسا محتاج ہو کر مانگنا چاہیے، ایسا محتاج ہو کر مانگنا چاہیے جیسے اس کام کو اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے ہاتھ کا نہیں۔ نے فرمایا حدیث میں کہ چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کا ہونا ممکن ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کرنے والے ہیں یا وہ ہونے والا ہے، اس کام کو بھی اللہ سے ایسا محتاج ہو کر مانگا جائے، ایسا محتاج ہو کر مانگا جائے کہ جیسے یہ کام میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہر وہ اس کام کو اللہ سے مانگتے ہیں جو کام مشکل ہے، اس لیے آسان کام بھی بسا اوقات مشکل بن جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مشکل بن جاتے ہیں۔ اور کام کی آسانی کے لیے مانگنا نہیں ہے صرف، بلکہ اس کام کے اندر وہ خیر، وہ برکتیں آئیں۔ جی اگر آدمی اللہ سے مانگ کر کسی کام کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے شر کو بھی خیر سے بدل دیتے ہیں۔ جی اس کے شر کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ خیر سے بدل دیتے ہیں۔ اس لیے کہ سارے خزانے اللہ کے ہیں، ساری عزتیں اللہ کی ہیں، عزت دینے والا وہی ہے، ذلیل کرنے والا وہی ہے۔ کہاں سے عزت لے آئے اور کہاں سے ذلیل کو عزت دے دے، کہاں سے عزت کو ذلت دے دے؟ جی اس کے خزانے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر چیز کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ہے سب سے پہلا تقاضا کلمے کا کہ ہر چیز کو اللہ سے مانگے۔ اب تو ایسی حالت ہے کہ ذرا ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ جی آپ کا تو یہ علاج ممکن نہیں ہے، یہ تو ایسا مرض ہے
کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج مرض ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے انکار کرنے کے بعد یہ ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو اب شفا دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کسی مریض کو ذرا ڈاکٹر جواب دے دے، کسی مریض کو ڈاکٹر کیا کر دے، جواب دے دے، دیکھا اس گھر میں کیا حال ہوتا ہے، سارے بڑے چھوٹے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اور نا امید بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے کیا کر دیا، جواب دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آپ سے مریض تو اب بچ نہیں پائے گا۔ معلوم چلا اس مریض سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے، اس مریض سے پہلے کون چلا گیا، ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے، جو اس کی موت حیات کا فیصلہ کر رہے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو بچ نہیں پائے گا، اس کا تو ایسا مرض لگ گیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات، موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانے سے نکل کر آتی ہے۔ اذا قضى اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جس کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ اپنے وقت پر جائے گا، یہ ہے بات، جس کو اللہ نے جو دینے کا فیصلہ کر لیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے جو چیز چھین لی اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آدمی اللہ سے مانگے، آدمی کس سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والے ہیں، اللہ نوازنے والے ہیں، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی، ہاں یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایسا غمگین ہو جاتا ہے اور ایسا پریشان ہو جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کوئی وجہ ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی، آپ کے یہاں کیا نہیں ہو سکتا، اولاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اللہ عورت کو بغیر مرد کے اولاد دے رہا ہے، جو اللہ مرد کو اور عورت کو ایسے بوڑھوں کو اولاد دے رہا ہے، 120 سال کی حضرت ہیں، ہاں بوڑھے، کتنے سال، 120 سال، اور 80 سال کی بڑھیا زوجہ محترمہ، کتنے سال کی، 120 سال اور 80 سال، سوچے تو صحیح ذرا، ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہے، لم اکن بدعائک رب شقیہ، لم اکن بدعائک رب شقیہ، کبھی تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا، کبھی تجھ سے مانگ کر کیا نہیں ہوا۔ اور جو ایمان والا پہلے مایوس بیٹھا ہو، جو ایمان والا پہلے یہ سوچتا ہو کہ مجھے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، میرے تو کوئی سننے والا نہیں ہے، میرے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، جو پہلے سے کہا بیٹھا ہو، پہلے سے مایوس بیٹھا ہو، میری مدد کون کرے گا، میری کون سنے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو یہ کہے کہ میری کون سنے گا، میری کون مانے گا، وہ تو صحابہ تھے اور وہ تو نیک لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا اور مانتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے، بدگمان ہے، بدگمان اللہ کے ساتھ، اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، بدگمان ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا، بدگمانی کر رہا۔ ایسا بڑا ظالم سرکش فرعون، اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے کہ اگر مرتے مرتے بھی موسیٰ کا رب نہ کہہ کر مجھ سے مانگتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ کیسا بڑا بدماش، کیسا بڑا شیطان۔ آدمی کو ہر وقت اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے جو میرے کاموں کو بنانے والا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے جو میرے کاموں کو بنانے والا ہے۔ ہر وقت اس چیز کو اپنے خیال میں رکھے اور ہر چیز کو اللہ سے ایسا محتاج ہو کر مانگے، ایسا محتاج ہو کر مانگے۔ دیکھ لیجیے آگے سمندر ہے، آگے سمندر جیسے کہتے ہیں نا، آگے کنواں پیچھے کھائی، ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سمندر، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، اور آگے کیا، آگے سمندر، کہاں جائے بچ کے، کہاں سے راستہ نکالے بچنے کا۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، اگر آج بھی ایک ایمان والا اس جملے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھے، نقصان آوے تو یہ کہے ان معی ربی سیہدین، بیماری آوے تو یہ کہے ان معی ربی سیہدین، سارے راستے بند نظر آ رہے ہو، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ دکھ رہا ہو، اور ایسی ذلت میں پھنس گیا ہو یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو، اور اس وقت میں یہی کہہ کر کھڑا ہو ان معی ربی سیہدین، میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسا دروازہ اللہ کھولیں گے، ایسی راحت اللہ لاویں گے، اور ایسی جگہ سے راستہ نکالیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں جائے گا، ایسی جگہ سے راستہ نکال کر لے کر آئیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہ ہو، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو کیا نہ ہو، گمان بھی نہ ہو، خیال بھی اس کے چاہے پر اس کا مانا جائے کہ وہاں سے بھی کچھ میرا ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، ایسی جگہ سے دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک آدمی کے مقدر کی روزی اس تک ایسے پہنچتی ہے جیسے اس تک اس کی موت پہنچتی ہے، موت، جیسے اس تک اس کی کیا پہنچتی ہے، جیسے اس کو جہاں چاہے چلا جائے موت سے بچ کر، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے، ایسے حالات بنا دیں گے کہ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے موت کی طرف خود آئے گا چل کر۔ یہ ہوا احد میں، یہ کس میں ہوا؟ میدان احد میں، کہ اگر ہم یہاں نہ آتے، آپ کے چکر میں نہ پڑتے تو ہم قتل نہ کیے جاتے، ما قتلنا ہا ہونا، اگر آپ یہ سارا پروگرام آپ کا نہ ہوتا، یہ ہم آپ کی بات نہ مانتے تو ہم آج یہاں قتل لے گئے۔ اللہ فرما رہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے بستروں پر بھی لیٹے ہوئے ہوتے، ایسے حالات بناتا تمہارے لیے، تمہارے بستروں کے اوپر، کہ تم مجبوراً نکل کر یہاں میدان جنگ میں آ کر جان دیتے، مجبوراً نکل کر یہاں میدان جنگ میں آ کر کیا کرتے، یہاں آ کر جان دیتے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر پکے ہیں، اللہ کی ہونے والی ہے، اس کا فیصلہ چلنے والا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب محتاج ہیں، سب کے سب فقیر ہو، کس کے سامنے؟ ایک اللہ کے سامنے، سارے خزانے اس کے ہیں، سارے خزانے اس کے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے ایمان کا کہ آدمی اپنے آپ کو حکموں پر ڈالے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت صحابہ کرام کو حکموں پر ڈالا جی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پریشانی لے کر آئے، آپ نے فرمایا اے علی یہ 5000 بکریاں ہیں، لے لو 5000 بکریاں، ابھی لے لو۔ کتنی بکریاں؟ 5000 بکریاں لے لو ابھی فوراً، یہ ہے میرے پاس۔ اور یہ پھر یہ ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس دعا کو صبح شام پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارا دین، تمہارے دنیا دونوں ٹھیک کر دیں گے۔ دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، راستے بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، تمہارے دین دنیا اللہ تعالیٰ دونوں ٹھیک کر دیں گے۔ ایسی دعا میرے پاس ہے، 5000 بکریاں لے لو، یہ کیا لے لو؟ ایک ایسی دعا لے لو کہ دین دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے۔ سوچیے ایسے کلمات کہ جس سے آدمی کا دین دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے، جو خرابی اس کے اندر ہو رہی ہو، جو چیز اس کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، اللہ اس کو اپنے حکم سے ٹھیک کر دے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ٹھیک کر کیا رہے اور غلط کیا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی فساد اور سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان اگر کسی کو فرمایا ہے تو اس کو فرمایا ہے جو آدمی غلط کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کر رہا ہو۔ آدمی غلط کو کیا کر رہا ہو؟ ٹھیک سمجھ کر کوئی کام کرنے میں لگا ہوا ہو، اور اس غلطی کو، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر اپنے لیے ثواب کا کام۔ ایک مشرک کی غلطی صرف اتنی ہے کہ وہ شرک کو ثواب سمجھتا ہے،
ایک مشرک کی غلطی کتنی ہے کہ وہ شرک کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب اور صحیح سمجھتا ہے. ہر وہ کام جو ہم اور آپ کر رہے ہیں صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ان کی باغ دوڑ کیا ہے؟ ان کی باغ دوڑ گمراہی والی ہے، ان کی باغ دوڑ سراسر غلط ہے، ان کے کام سراسر غلط ہے. اور دل کے اندر یہ خیال ہے، دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ بہترین. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں، تمہاری نگاہ میں، جن کاموں کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی، ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی. سنیے آپ، یعنی کہ اس کام کے ہو جانے کو بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو، بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو. کتنے سارے ایسے کام جو ہم کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا، کیا کر لیا. انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہ تم بہت سارے کام ایسے کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے کاموں کے کرنے کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں ایسے کام کے کرنے والے کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. یہ تو کیا ہو گیا؟ یہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ تو ہلاک ہو گیا. آج ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا، نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا. گرتے 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 یہاں تک حالت آ گئی ہے نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا. نماز چھوڑنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے. نماز کے چھوٹنے کا بھی اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے. نماز چھوٹنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک نقصان کے ملنے کا اس کو غم ہے. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اور نماز چھوٹ گئی، وہ دو ایسا ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کے گھر والے، اس کا اہل مال بالکل جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں روڈ پر آ گیا، روڈ پر سب کچھ ختم، دیوالے نکل جائے کسی کا. جی کیسا افسوس ہوتا ہے سننے والوں کو. سارا مال گیا، ساری چیزیں گئیں، گھر بار بیوی بچے سب ختم، پوری بربادی، مکمل بربادی. ایک نماز چھوڑنے والے کے بارے میں یہ تصور ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. اور آج ایک بے نمازی ذرا بھی محسوس نہیں کرتا اس چیز کو، ایسا شائبہ بھی اس کے دل پر نہیں گزرتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دیکھیے کہ ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو گناہ خیال نہیں کر رہا، گناہ خیال نہیں کر رہا. اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، حالانکہ وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کی بربادی. حدیث میں آیا ہے ایک بے نمازی کی نوزت 80 گھرانوں پر، ایک بے نمازی کی نوزت 80 خاندانوں پر پڑتی ہے، 80 علاقوں پر، 80 قبیلوں پر ایک بے نمازی کی نوزت پڑتی ہے. اور جس محلے کے اندر خود 20% نمازی ہوں اور 40% نمازی ہوں اور 60%، 50% بے نمازی ہوں، میرے محترم دوستو بزرگوں، وہاں کیسے کیسے اللہ کے عذاب آ رہے ہوں گے، اور کیسی کیسی نعوذتیں ہوں گی، اور کیسی کیسی بیماریاں ہوں گی، اور کیسے کیسے حالات ہوں گے. جی اور پھر ان آنے والے حالات کو دنیا سے جوڑنا، ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جا رہا کہ بگاڑ تو اس سے ہے اور معافی اس سے مانگی جا رہی ہے. یہ ہے کہ جی میرے بچے کو تو اٹھا کر لے گئے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو مجرم بھی نہیں تھا، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اس کو تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا اللہ کے درمیان کیسا تعلق تھا، اس کا اللہ
اللہ کے ساتھ کیا رابطہ تھا، اتنے کتنے نمازیں پڑھی تھیں، یہ اللہ سے کتنا مانگتا تھا. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے. آدمی ایک ایمان والا آج اللہ کی ناراضگی کو نہیں سمجھ رہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسا مقدمہ آ گیا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں کہ اللہ ناراض ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. اس لیے کہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو اپنے آپ کو حکموں پر نہیں چلائے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ ناراض ہوں گے. حکم ٹوٹے گا تو دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی، سب کچھ بگڑے گا. کیا ہوا؟ حکم ٹوٹ گیا. ایک قانون ٹوٹ جائے، ذرا ایک قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، ایک قانون کی خلاف ورزی پر ایک ایمان والا حکومت کی طرف سے آنے والی پکڑ کا منتظر ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ قانون توڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ ہوتا ہے نا، اشارہ. سڑک کے اوپر ریڈ لائٹ ہوتی ہے، ریڈ لائٹ کہ اب آپ کو رکنا ہے، رک جاؤ، لال ہو گئی بتی. کوئی ریڈ لائٹ توڑ دے، اشارہ کاٹ دے، ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ کاٹ کے بھاگ جائے تو آگے تک چاروں طرف دیکھتا رہے گا. کہاں سے پکڑ آتی ہے، کہاں سے پکڑ آتی ہے. دیکھو دیکھو کوئی کھڑا ہوا تو نہیں ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ارے ہے نا ایسا، آگے تک یہ منتظر رہتا ہے اور اس کا دل گھبرائے ہوا رہتا ہے اور یہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے اشارہ کاٹا ہے، میں نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور حالانکہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے، اس اشارے کے کاٹنے سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقصان بھی آ سکتا ہے، کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے. یہ تمام تر خطرات اس کے اندر رہتے ہیں. اب میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک ایمان والا نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کھا جاتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی پکڑ کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس کو غلطی مانتی نہیں. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. سوچئے، آپ سوچئے، ایسا ہی ہے نا. ایک بے نمازی ہے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. نماز ٹھیک ہے کہ سب کو ٹھیک ہے، جاؤ. اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے اخلاق بھی درست ہوں گے، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کا معاشرہ ٹھیک ہوگا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ یقیناً حرام سے بچ رہا ہوگا، اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ 100% دین پر قائم ہوگا. اور اگر نماز خراب ہے کہ اب تو سب کچھ خراب ہے. اگر نماز خراب ہے تو اب اس کے ساری چیزیں خراب ہیں، اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے معاملات دیکھ لیجئے، اب اس کے اخلاق دیکھ لیجئے، اب اس کی کمائی دیکھ لیجئے، ہر چیز اپنے رخ سے ہٹی ہوئی ملے گی، اس لیے کہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے. یا رسول اللہ، تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، کیا کام کروں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت کیا پڑھ لو؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس سفر میں برکت رکھ دیں گے اور ہر قسم کے نقصان سے تمہیں بچا لیں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ نماز آدمی ایسی پڑھے ہر چیز سے بے خبر ہو کر، دنیا کی ہر فکر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر
اللہ کے سامنے ایسا کھڑا ہو، ایسا کھڑا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، جب ایک بندہ اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ساری کائنات کے بنانے والے اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے، سارے کائنات کے بنانے والے، ہر دفعہ نقصان کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے خزانے جن کے پاس ہیں، اس کی ساری پریشانیوں کا حل جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی، اثنا علی عبدی مجدنی عبدی بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور آج میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کو ملے گا۔ اور بندہ کہاں ہے؟ بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ امام صاحب نے کہا کیا، امام صاحب نے پڑھا کیا، کیا پڑھا گیا، کون سی نماز پڑھی گئی، کیسے میں نے پڑھی، اذان ہوئی، نماز شروع ہوئی، بھاگتا بھاگتا مسجد میں آیا، جی نہ ٹوپی سر پر ہے، نہ کپڑے پاک ہیں، نہ کچھ ہے، آگے نیت باندھی، اور ابھی نماز کا سلام مکمل پھرتا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھاگنے کی جلدی رہتی۔ یہ ایک بوجھ تھا، بوجھ جو سر سے میں نے اتار دیا، ایک بوجھ تھا جو سر سے میں نے اتار دیا، یہ حالت، ایک بوجھ تھا جو میں نے سر سے اپنے سر سے اتار دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایسی نماز میلے کپڑے کی طرح، جیسے میلا کپڑا، وہ گندا کپڑا لپیٹ کر، یہ نماز میرے گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یہ تیری نماز، یہ تیری نماز، یہ تیری نماز، یہ تیری نماز کا حال ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ آج کل جو ہماری نمازوں کا اور ہماری عبادات کا جو حال ہو گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اب نمازوں کا یہ حال ہو گیا، مسجد میں نماز ہوئی، مسجد میں نماز ہوئی، دھیان سے سنو، اذان کی نماز، نماز کا سلام پھرا، اب جو ہے یہ اختلاف ہو گیا کہ جی کتنی رکعتیں ہوئی۔ ایک مثال دیا کرتی تھی، مثال کتنی رکعتیں ہوئی، کوئی کہہ رہا 4 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی، کوئی کہتا ہے 5 ہوئی، جس کے جو سمجھ میں آ رہا۔ حاضر کوئی تھا ہی نہیں، حاضر کوئی تھا ہی نہیں کہ بتائے کتنی ہوئی، کوئی کہتا ہے اتنی ہوئی، کوئی کہتا ہے اتنی ہوئی۔ امام صاحب بھی پریشان بیچارے، کیا کریں، کس کی مانے کس کی سنے، کیا ہوا کتنا ہوا۔ بڑے میاں کھڑے ہوئے، بڑے میاں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی 4 رکعت پوری ہوئی ہے، نہ 3 نہ 5۔ کتنی رکعتیں پوری ہوئی ہیں؟ 4 رکعتیں پوری ہوئی ہیں۔ سب دیکھنے لگے کہ واہ بھائی واہ، دیکھو بڑے میاں کیسے حاضر ہیں، کیسے ماشاءاللہ، کتنے دھیان سے، کتنے توجہ سے، ہاں اپنی نماز کو پڑھ رہے ہیں کہ بڑے میاں کیسے 4 رکعتیں ہوئی، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 4 ہی ہوئی؟ کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے پھلوں کی 4 ٹھیلیاں لگتی ہیں۔ پھلوں کی کتنی ٹھیلی لگتی ہے؟ کیلے کی، امرود کی ٹھیلی لگاتا ہوں، ٹھیلی کا کام ہے پھیری، اور میں نے 4 رکعت میں اپنی 4 ٹھیلیوں کا حساب جوڑا ہے، 4 ٹھیلیوں کا حساب برابر ہے۔ 4 ٹھیلیوں کا حساب کیا ہے؟ 4 کا حساب برابر ہے۔ کوئی 1 روپیہ بھی کسی ٹھیلی کا آگے پیچھے نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے میرے پاس کہ 4 ہی رکعتیں ہوئی۔ فرمایا کرتے تھے جو حاضر ہیں ان کا یہ حال ہے۔ آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہو گیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت آپ کا پیر کاٹا جائے گا، اس میں زخم ہو گیا ہے، بے ہوش کیا جائے گا۔ کہ بے ہوش کرنے کا طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ جی اس کو پیر کو کاٹ کے جسم سے الگ کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مرض، یہ بیماری اور یہ تکلیف، خطرہ یہ ہے کہ پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ کہ جس وقت میں سجدے کی حالت میں ہوں
اس وقت میں میرا پیر کاٹ کر الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت میں دنیا سے پوری طرح کٹ جاتا ہوں۔ چنانچہ پیر کاٹ کر الگ، پاؤں کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ لوگ آ رہے ہیں تیمارداری کے لیے، اور آنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ آپ تو ابھی دنیا میں ہیں اور پیر جنت میں چلا گیا۔ آپ تو ابھی کہاں ہیں؟ آپ تو دنیا میں ہیں اور پیر کہاں چلا گیا آپ کا؟ کہ پیر جنت میں چلا گیا۔ خوشخبری ہو، خوشخبری ہو آپ کے لیے، یہ ہے بات۔